السلام علیکم۔ پہلے معذرت چاہتے ہیں کہ کچھ تکنیکی خرابی کے باعث ہم وقت پر یہ بلیٹن شروع نہیں کر سکے۔ اب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن آپ کے لیے۔ افغانستان کے صوبے کابل میں بدھ کو ہونے والے خودکش حملے میں 3 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ خودکش بمبار نے کابل کے ضلع چہار آسیاب کے علاقے رشخور میں شہریوں کے درمیان خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ تاہم حکام نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں۔ رشخور کا علاقہ دارالحکومت کابل سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ فوری طور پر حملے کی ذمہ داری کسی گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور سرکاری دستوں کے درمیان ایک اور جھڑپ ہوئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق شورش زدہ علاقے کے جنوبی ضلع شوپیان کے ایک دور دراز گاؤں میں تقریباً 18 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس دوران ایک فوجی افسر سمیت 3 حفاظتی اہلکار اور ایک مقامی خاتون زخمی ہو گئیں۔ انکاؤنٹر کی جگہ کے قریب مظاہرین کے خلاف حفاظتی دستوں کی طرف سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ایک اور شہری زخمی ہو گیا۔ حالیہ ہفتوں میں بھارتی فوج اور دوسرے سرکاری دستوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اپریل میں شورش زدہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں اور جموں کے کشتواڑ ضلع میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف تقریباً 1.5 درجن مرتبہ کارڈن اینڈ سرچ آپریشنز کیے گئے ہیں۔ شام کی ایک پرہجوم مارکیٹ میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع اور جائے وقوع پر موجود امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ شام کے شمالی قصبے آفرین کی ایک مارکیٹ میں تیل کے ایک ٹینکر میں یہ بم نصب کیا گیا تھا۔ شام میں حزب مخالف کی شہری دفاع کی تنظیم دی وائٹ ہیلمٹ نے آفرین میں ہونے والے دھماکے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس قصبے پر ترکی کی حمایت رکھنے والے جنگجوؤں کا کنٹرول ہے۔ ان کے مطابق دھماکے میں کم سے کم 40 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکہ کس نے کیا ہے۔ ترک وزارت دفاع اس کے لیے شامی کرد وائی پی جی ملیشیا پر الزام عائد کرتی ہے۔ وائی پی جی امریکہ کی حمایت والے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا ایک کلیدی حصہ ہے۔ ترک اور شامی جنگجوؤں نے سن 2018 میں آفرین پر کنٹرول حاصل کیا تھا، جس کے بعد سے یہ اس علاقے میں ہونے والا سب سے شدید دھماکہ ہے۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق کچھ خبروں کی جھلکیاں۔ پاکستان میں ایک دن کے دوران سب سے زیادہ 806 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 14,885 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کرونا وائرس سے 26 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 327 ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا کے مریض 10.25 لاکھ سے زائد ہیں، جبکہ ہلاکتیں 58,500 سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 1,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ بھارت کی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 46 اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ ایک اہلکار ہلاک بھی ہو گیا ہے۔ دنیا بھر میں مریضوں کی تعداد 31 لاکھ اور اموات کی تعداد 2,16,000 سے زیادہ ہے۔ 9.5 لاکھ افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ چین، امریکہ، اٹلی، اسپین، برطانیہ، سعودی عرب اور بھارت سمیت کئی ملک لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کر رہے ہیں۔ اور اب کچھ دوسری خبریں۔ امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ پاکستان کو ان ممالک کی فہرست میں برقرار رکھا گیا ہے جہاں مذہبی آزادی کی صورتحال بطور خاص تشویشناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی ایسے 80 افراد کے بارے میں آگاہ ہے جو توہین مذہب کا ارتکاب کرنے پر قید میں ہیں، اور ان میں تقریباً نصف تعداد ایسی ہے جن کو ذیلی عدالتوں کی طرف سے عمر قید یا موت کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ تاہم امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے اس رپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں سن 2019 میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھلنے والی کرتارپور راہداری کے علاوہ کئی دیگر اقدامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے تاحال امریکی کمیشن کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔
اور بھارت نے امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی تیزی سے اور خطرناک حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اور اقلیتوں پر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں بھارت کو ان 13 ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کی حکومت سے سفارش کی ہے جہاں مذہبی آزادی کے حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ سن 2004 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب بھارت کو اس فہرست میں شامل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سریواستو نے اپنے رد عمل میں کہا کہ مذکورہ کمیشن کی جانب سے بھارت کے خلاف متعصبانہ اور متنازعہ تبصرے کوئی نئی بات نہیں ہے، البتہ اس بار اس کی غلط بیانی نئی سطحوں تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے مذکورہ کمیشن کو خاص تشویش والا کمیشن قرار دیا، جبکہ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے کمیشن کی رپورٹ کو درست قرار دیا ہے۔ ایک عیسائی رہنما اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جان دیال اور ایک سابق آئی پی ایس افسر وزیر انصاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس رپورٹ کو بھارت کے لیے شرمناک قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندتوا کے ایجنڈے کے تحت اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اور اسلاموفوبیا کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ تاہم ایک اور تجزیہ کار نے امریکی کمیشن کی رپورٹ کو درست قرار نہیں دیا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں دہشت گردوں کی مبینہ مالی معاونت کے مقدمات کو تیزی سے نمٹانے کے لیے مزید 2 عدالتوں کو ان مقدمات کی سماعت کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ملک کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکالنے اور ٹاسک فورس کی جانب سے دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان مقدمات کو تیزی سے نمٹایا جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ ڈاکٹر فیض شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سندھ میں دہشت گردوں کی مالی معاونت سے متعلق مقدمات کی تعداد 2 درجن سے زائد ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے مزید کئی کیسز بھی تیار کر لیے ہیں جو جلد ہی عدالتوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ڈینیل پرل کیس میں سندھ حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست جمع کرا دی ہے۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ 4 مئی سے شروع ہونے والے ہفتے میں اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ سندھ حکومت نے ڈینیل پرل کے قاتلوں کو سزا میں کمی اور رہائی کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی، جس میں سندھ ہائی کورٹ کے 2 اپریل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان میں انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈینیل پرل کیس میں ڈینیل پرل کا خاندان بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی درخواست دائر نہیں کی گئی ہے۔ اہل خانہ کی طرف سے اپیل دائر کرنے کے لیے وکیل فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کا نام لیا جا رہا ہے۔ فیصل صدیقی سے اس معاملے پر رابطہ کیا گیا لیکن ہمارے نمائندے کا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت اور سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے آئندہ ماہ صنعتی شعبے پر لاک ڈاؤن کی پابندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صنعت کار بیرون ممالک سے تجارتی آرڈرز لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت کورونا وائرس کے باعث پیدا شدہ صورتحال میں نئے مواقعوں کے پیش نظر حکمت عملی بنا رہی ہے، جس کے تحت مئی میں ملکی برآمدی صنعت کو کھول دیا جائے گا۔ عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کے باعث عالمی معیشت یکسر بدل کر رہ گئی ہے اور اب نئی اشیاء کی طلب سے برآمدی شعبے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال میں عالمی لاک ڈاؤن کے باوجود پاکستان کو ٹیکسٹائل، آئی ٹی خدمات، طبی آلات اور فارماسیوٹیکل کے شعبے میں نئے آرڈرز مل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے پیش نظر صوبائی حکومت نے محکمہ صحت کے تمام ملازمین بشمول ڈاکٹروں، نرسز اور دیگر طبی عملے کے اہلکاروں کے لیے کورونا وائرس ٹیسٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ پشاور میں محکمہ صحت کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے بدھ کو ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام ملازمین کو فوری طور پر کورونا وائرس کے ٹیسٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔
چند روز قبل ڈاکٹروں کے مختلف تنظیموں کے عہدیداروں نے کہا تھا کہ ابھی تک 3 درجن سے زائد ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کرونا وائرس کے متاثرین میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دن قبل پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے سینئر ڈاکٹر جاوید اقبال کی موت کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ ادھر پشاور میں مزید 2 صحافی بھی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے متاثرین کی تعداد اب 4 ہو گئی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10 صوبوں میں کووڈ 19 کے 110 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے۔ افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1939 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ایک ترجمان ڈاکٹر واحد اللہ ماہر نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد 60 ہو چکی ہے، جبکہ 252 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ نئے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہاں وبا اپنی انتہا کو نہیں پہنچی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز 10 لاکھ سے بڑھ گئے ہیں، جبکہ مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 57,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض ریاستیں کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 30 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جن میں امریکہ 10 لاکھ سے زائد کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اپریل کے مہینے میں ہر روز اوسطاً 2000 امریکی شہری وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ البتہ بعض امریکی طبی ماہرین کا خیال ہے کہ ٹیسٹنگ اور کیس رپورٹ نہ ہونے کے باعث متاثر اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہوابازی کی یورپین کمپنی ایئر بس کا کہنا ہے کہ ہوابازی کی صنعت کرونا وائرس کے باعث شدید بحران سے دوچار ہے اور ہوائی سفر میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے میں طویل عرصہ لگے گا۔ سفری پابندیوں اور لوگوں کے گھروں میں محدود رہنے کے باعث ہوائی سفر میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے۔ ایئر بس نے سال کی پہلی سہ ماہی کی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہزاروں ملازمین کو فرلو پر بھیجنے اور گزشتہ سال کی اسی سہ ماہی کے مقابلے میں 40 جہاز کم فراہم کرنے سے اسے 52 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ مختلف ملکوں کی حکومتیں کاروبار پر پابندیوں کو بتدریج نرم کرتے ہوئے پیداواری شعبے پر توجہ دے رہی ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار میسر آ سکے۔ جرمنی میں متعدد کارساز کمپنیوں نے سماجی فاصلے کی پابندی پر عمل کرتے ہوئے پیداوار دوبارہ شروع کر دی ہے۔ جرمنی نے اسٹورز جیسے کاروبار پر بھی پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ اسٹورز میں آنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، تاہم ہفتہ وار تعطیل پر جانے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے لازمی طور پر ماسک پہنیں۔ جنوبی کوریا میں محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ آج بدھ کے روز کرونا وائرس کے صرف 9 مزید کیس سامنے آئے ہیں، جس کے بعد اس وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 10,761 ہو گئی ہے۔ میانمار میں اندرونی طور پر بے دخل ہونے والے لگ بھگ 3,50,000 افراد کو کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ بے دخل افراد انتہائی بھیڑ کی حالت میں اور بعض اوقات صفائی ستھرائی سے مکمل طور پر عاری حالات میں رہ رہے ہیں۔ سفری سہولتوں اور لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے دوران ان کی خوراک، امداد اور معلومات تک رسائی انتہائی مشکل ہو گئی ہے۔ کاچین ریاست میں قائم کیے گئے کیمپ میں کرونا وائرس کے 2011 اثرات سب سے زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ کیمپ میانمار کی افواج اور آزادی پسند کاچین ملیشیا کے درمیان 17 برس سے جاری جنگ بندی ختم ہونے اور لڑائی دوبارہ شروع ہونے کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ بھارت کے ایک معروف اداکار عرفان خان بدھ کے صبح ممبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 53 سال تھی۔ اداکار کی موت پر شوبز انڈسٹری سے وابستہ شخصیات سمیت دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اظہار افسوس کر رہے ہیں۔ ان کا پورا نام صاحبزادہ عرفان علی خان تھا۔ انہیں 2 روز قبل
कॉलन इन्फेक्शन की वजह से मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था। वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मरज में मुब्तला थे। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, जिसके सबब उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल किया गया था। पिछले महीने ही उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई थी, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। इरफान खान की वालिदा सईदा बेगम का भी चंद रोज कबल ही इंतकाल हुआ था। फिल्मों में खिदमत के एतराफ़ में उन्हें भारत के चौथे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया था। जापान में इस साल जुलाई में होने वाले ओलंपिक खेलों को आइंदा बरस तक मौखर कर दिया गया है, और वज़ीर आज़म शिंजो आबे का कहना है कि ये खेल उस अंदाज में मुनक़िद होंगे कि दुनिया ये जान सके कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीती जा चुकी है। इससे कबल जापान के तिब्बी माहिरीन ने एक बयान में कहा था कि जापान में आइंदा बरस भी ओलंपिक खेलों का इनेकाद मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुलेआम दस्तयाबी इस वक्त तक मुमकिन नहीं होगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट पर भी ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।